نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بزرگان دین، اسلام اپنے پیروکاروں کی زندگی کو صرف عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دعوت و تبلیغ کی حد تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہمیں اس راستے پر گامزن ہونے کی ہدایت دیتا ہے جس پر انسانیت کے سب سے عظیم محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی مبارک زندگی ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اور روشن اور مثالی پہلو یہی ہے کہ آپ نے صرف نماز، روزہ کی تلقین نہیں کی، بلکہ انسانی حقوق کا جامع تصور پیش کیا۔ اس حوالے سے امت کو پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں خود بھی کام کیا اور اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ اسلام میں نیکی کا جو جامع تصور پیش کیا گیا ہے، اس میں خدمت خلق، حقوق انسانیت، رہن سہن اور معاشرت بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والے اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے انسانوں کے جذبات اور احساسات کی قدردانی اور باہمی احترام رواداری کو قائم کرنے کی قدم قدم پر تاکید فرمائی ہے، نیز ہر ایسے عمل سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے جس سے انسانی جذبات مجروح ہوتے ہوں اور انسان کو معمولی اذیت پہنچتی ہو۔ دین اسلام میں انسانیت کو کتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر تمام انسانوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، غرض سبھی کے جملہ حقوق کا تعین کیا ہے اور ان کو پورا کرنے کی وصیت بھی کی ہے۔ اگر انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے تو دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ مثلا بادشاہ اور حاکم اپنے حقوق ادا نہ کرے تو رعایا کی زندگی تکلیف و مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو بیوی کی زندگی دنیا ہی میں جہنم بن جائے گی۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو شوہر کی زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا۔ پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں تو محبت و امن کی فضا ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلم غیر مسلموں کو حقوق ادا نہ کرے تو دنیا تعصب و عناد و فتنہ فساد کے جنگل میں تبدیل ہو جائے گی۔ امیر لوگ غریبوں کے حقوق ادا نہ کریں تو غریبوں کی زندگی فاقہ کشی کا شکار ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کریں تو اولاد نافرمان، باغی، دین سے دور اور والدین کے لیے مصیبت وبال بن جائے گی، اور اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہ کریں تو ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا اور سکون نہیں ملے گا۔ غرض کہ دنیا میں فساد،
ہی فساد برپا ہو جائے گا اور امن قائم نہ رہ سکے گا۔ تو امن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے وہ تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں ادا کرتے رہیں۔ یہی اسلام کی اولین تعلیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت ہے کہ آپ کی بعثت ہی اسی لیے کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انسانوں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔